نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ذوی الارحام کی بات ہوئی تھی، تو آج کے درس میں ذوی الارحام کے وراثت کی تقسیم کا طریقہ اور اس میں کیا اختلاف ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ذوی الارحام کی وراثت کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ بعض کے نزدیک ذوی الارحام وارث نہیں بنتے، بلکہ بیت المال کے اندر مال جمع کروا دیا جاتا ہے، اور دوسرے گروہ کے نزدیک اگر اصحاب الفرائض یا اسبات نہ ہوں تو وہ ذوی الارحام وارث بنتے ہیں۔ یہ بات بتلائی تھی کہ راجح اور واضح بات اب یہی ہے کہ ذوی الارحام وارث بنتے ہیں۔ ذوی الارحام کی وراثت کس انداز میں تقسیم کی جائے گی، اس میں اہل علم کے تین نظریے ہیں۔ ایک ہے اہل التنزیل، پہلا اہل الرحم، دوسرا اہل قرابت، تیسرا اہل التنزیل۔ اہل الرحم سے مراد کہ ان کے نزدیک جتنے بھی ذوی الارحام افراد پائے جائیں، کوئی قریبی ہے، بعیدی ہے، کبھی ہے، ضعیف ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کا کوئی فرق نہ کیا جائے گا۔ جتنے افراد ہیں تمام کو وارث بنایا جائے گا اور برابر دیا جائے گا۔ یہ ہے جو اہل الرحم کا نظریہ ہے۔ اہل الرحم سے مراد کہ رحم کا رشتہ جن کو بھی لگتا ہے، جن کو بھی خونی رشتہ لگتا ہے اور ہے ذوی الارحام میں سے، وہ تمام کے تمام برابر کے وارث ہیں۔ اس کا مذکر، مؤنث، قریبی، بعیدی اور کبھی اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی فوت ہوا تو اس کے ورثاء میں سے ذوی الارحام ایک نواسہ ہے، نواسی ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، بانجا ہے، بانجی ہے۔ اب یہ 6 اس کے ذوی الارحام پائے گئے ہیں، تو اہل الرحم کے نزدیک وراثت کے 6 حصے کر دیے جائیں اور ہر ایک کو ایک ایک برابر دے دیا جائے۔ حالانکہ اس کے اندر مذکر، مؤنث، قریبی، بعیدی، کبھی اور ضعیف کے بھی فرق ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ہی ذوی الارحام ہیں اور تمام ہی برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ تھا اہل الرحم کا نظریہ۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ وراثت کے اندر ہمیشہ ہی مذکر، مؤنث کا، قریبی، بعیدی کا، کبھی رشتے اور ضعیف رشتے والے کا فرق کیا گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمام ہی برابر ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ عقل سے بھی بعید بات ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ دوسرا ہے اہل القرابت۔ اہل القرابہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ذوی الارحام میں پہلے قرب کا، قریبی رشتہ دار اور بعیدی رشتہ دار، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، قوی اور ضعیف کا بھی کیا جائے گا، مذکر اور مؤنث کا بھی کیا جائے گا۔ یعنی جو قریبی ہے وہ وارث بنے گا، بعیدی نہیں بنے گا، قوی رشتے والا بنے گا، کمزور ضعیف رشتے والا نہیں بنے گا، مذکر اور مؤنث کا بھی للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق فرق کیا جائے گا۔ یہ ہے اہل قرابت۔ مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کے وارثوں میں سے بیوی، نواسی اور نواسی کا بیٹا ہے، تو بیوی تو اصحاب الفرائض میں سے ہے، اس کو چوتھا حصہ ملے گا کیونکہ اولاد موجود نہیں، چوتھا حصہ۔ باقی نواسی اور نواسی کا بیٹا ہے۔ اب نواسی قریب ہے، نواسی کا بیٹا بعید کا ہے، تو قریبی کی موجودگی میں بعیدی وارث نہیں بڑھتا، تو چوتھا حصہ بیوی کو دے کر باقی جو بچے گا وہ تمام کا تمام نواسی کا ہے۔ تو 4 پر مسئلہ بنے گا، 4 میں سے 1 بیوی کا اور باقی 3 نواسی کے، اور نواسی کا بیٹا وہ محروم ہو جائے گا، یہ اہل قرابت کے مطابق۔
اسی طرح اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے وارثوں میں صرف نواسی اور نواسہ ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، تو اہل قرابت کے نزدیک مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 نواسی کو ملیں گے اور 1 نواسی کو ملے گا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین فرق کیا جائے گا۔ یہ تھا اہل قرابت۔ تیسرے نمبر پر اہل التنزیل ہیں۔ اہل التنزیل ان کے نزدیک ذوی الارحام کو ان اصحاب الفرائض یا اسباب کی جگہ اتارا جائے گا جن کی وجہ سے یہ میت کے رشتہ دار ہیں۔ ذوی الارحام صاف ظاہر ہے کہ کسی اصحاب الفرائض یا کسی اسبا کی وجہ سے رشتہ دار ہیں، ان کا تعلق ان کے ساتھ مل کر میت کی طرف منسوب ہوتے ہوں گے، جن کے واسطے جن کی وجہ سے یہ رشتہ دار بنتے ہیں ان کو انہیں کے قائم مقام رکھ دیا جائے۔ یہ ہے اہل تنزیل۔ تنزیل کا معنی اتار دینا، یعنی ذوی الارحام کو ان کی جگہ اتار دینا جن کی وجہ سے یہ میت کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں، میت کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ مثلا بیٹیوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد کو بیٹیوں کے قائم مقام، بہنوں کی اولاد کو بہنوں کے قائم مقام اتار دیا جائے۔ یہ ہے اہل التنزیل۔ دلائل کے اعتبار سے اہل التنزیل کا نظریہ یہ کبھی معلوم ہوتا ہے، اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ ذوی الارحام کی وراثت تقسیم کرنے کے لیے جو اہل التنزیل کا نظریہ اس کو اپنایا جائے، یہ کبھی ترین جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ ذوی الارحام کی اقسام۔ ذوی الارحام کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ذوی الارحام جن کو میت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی ان کو میت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مثلا نواسی، نواسہ، اور اسی طرح ان کے نیچے والے جو ہیں یہ تمام کے تمام یہ ذوی الارحام کی قسم اول میں آئیں گے، کیونکہ ان کو میت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، میت کو جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، میت ان کی طرف منسوب ہوتی ہے، جس طرح کہ جد فاسد جس کو نانا کہا جاتا ہے، تو نانا جو ہے یہ ذوی الارحام میں ہے، تو میت کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نانے کی طرح ہی اس میں جدہ فاسدہ بھی اس میں آئے گی، جس طرح نانا کی ماں وہ بھی اسی میں آئے گی، یعنی جد فاسد اور جدہ فاسدہ یہ تمام اسی دوسری قسم میں آتی ہیں۔ ذوی الارحام کی تیسری قسم وہ ہے جن کو میت کے والدین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی میت کے والدین کی طرف نسبت کر کے وہ میت کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ مثلا بہنوں کی اولاد، بہنوں سے مراد مطلق حقیقی ہوں، پدری ہوں، مادری ہوں، مطلق بہنوں کی اولاد، اور اسی طرح بھائیوں کی بیٹیاں۔ بھائیوں کے بیٹے تو اسباب میں جائیں گے، جو بھائیوں کا حکم تھا، بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کے بیٹے، لیکن بھائیوں کی جو بیٹیاں ہیں مؤنث جو ہیں یہ ذوی الارحام میں آئیں گی، اور یہ ذوی الارحام کی تیسری صنف بنے گی۔ تو بیٹیاں، تمام قسم کی بیٹیوں کی اولاد وہ بھی، اور بیٹوں کی جو مؤنث اولاد وہ یہ ذوی الارحام ہیں، ذوی الارحام کی تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ذوی الارحام وہ کہ جن کو میت کی دادا یا دادی کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی دادا یا دادی کی طرف سے وہ میت کے رشتہ دار بنتے ہیں، جیسا کہ پھوپھی، خالہ اور ماموں وغیرہ۔ تو یہ پھوپھی، خالہ، ماموں جو ہے یہ میت کے رشتہ دار، میت کے دادا یا دادی، ان کے ذریعے سے یہ رشتہ دار بنتے ہیں۔ تو یہ 4 صنفیں، 4 قسمیں ہیں ذوی الارحام کی۔ آگے ایک درس ہمارا ذوی الارحام کے بارے میں، ان کے وراثت کی تقسیم کا اصول اور قاعدے کیا ہیں، وہ آئندہ درس میں
انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب